السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں اس مہینے تک پہنچا دیں، اور آداب، شروط اور اس کا خیال رکھ کے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ رمضان المبارک میں جس طرح ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ صدقہ اور خیرات اور اپنے مال کی قربانی دینے کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی رضامندگی اور خوشنودی کے لیے، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان صدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنے والے کی طرف سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّ صَدَقَتِهِ، روز قیامت مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا فوت ہوتا ہے یعنی انسان، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال۔ صدقۃ جاریہ، کوئی بھی آپ نے ایسا پروجیکٹ بنایا جو چل رہا ہے، او علم ينتفع به، یا کسی کو سکھا دیا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، علم سکھا دیا، وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب موت آتی ہے تو انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کی، اگرچہ اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ہیں، لیکن بڑے یہ ہیں کہ کوئی آپ نے پروجیکٹ بنا دیا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا آپ نے کسی کو علم سکھا دیا، یا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ علیہ السلام ویسے بھی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، لیکن رمضان میں جب جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، جبریل امین ہر رمضان کی ہر رات کو آپ علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ آندھی یا ہوا کے ساتھ مثال اس لیے دی ہے کہ ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام کا صدقہ ہر غریب اور مستحق تک پہنچایا کرتا تھا۔ یعنی رمضان میں آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو آپ کے سامنے نا میں چند ایک پروجیکٹ رکھتا ہوں جو ہمارے ادارے کے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ادارہ اس وقت تقریباً آج سے 15 سال پہلے ہم نے 15 نہیں بلکہ 18 سال پہلے 2005 میں آزاد کشمیر باغ میں ایک پروگرام شروع کیا تھا مراکز صوت القرآن کے نام سے۔ اس کا یہ ایک سینٹر ہے جو اسلام نگر ضلع باغ آزاد کشمیر میں واقع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا اس میں جگہ کافی کم ہے۔ اس پورے علاقے میں یہ واحد سینٹر ہے جس میں بچے تعلیم قرآن حاصل کرتے ہیں،
اور کیفیت یہ ہے کہ زلزلے میں یہ جگہ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہمیں یہ کمرہ دیا تھا جو ٹین کی چادروں کا بنا ہوا ہے، لیکن سردی اور گرمی دونوں میں یہ ناکافی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بچے زیادہ ہیں اور جگہ کم ہے، اور یہ کیفیت ہے، اور غریب علاقہ ہے، وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ وسائل نہیں رکھتے کہ اس کو بنایا جائے۔ ہم نے کافی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس وسائل نہیں۔ یہ کیفیت ہے اس کمرے کی، یعنی یہ 12 بائی 12 کا کمرہ ہے، اور یہ جو پیچھے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے یہ ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے یہ جگہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ جگہ بھی دی ہے کہ آپ یہاں پہ اگر بلڈنگ تعمیر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی جگہ انہوں نے فری دی ہے، حالانکہ بڑی قیمتی جگہ ہے، لبے روڈ ہے یہ۔ تو یہاں پر تقریباً ہمارے پاس 45 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، 40 کے 45 کے قریب، اور آپ دیکھیں 12 بائی 12 کا کمرہ ایک، اس میں اتنے بچے نہیں آ سکتے، تو یہ بڑے مشکل سے بیٹھتے ہیں۔ گرمی ہو جائے تو یہ بہت گرم ہو جاتا ہے، سردی ہو تو بہت سرد ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے رمضان المبارک میں اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کی اوپر تقریباً لاگت جو آ رہی ہے وہ 15 لاکھ روپے کی، یہ کیفیت ہے اس وقت اس کی۔ اور اگر آپ میں سے کوئی جا کر دیکھنا چاہے تو ہم آپ کو وہاں پہنچا بھی سکتے ہیں، اور آپ کو ایڈریس بھی دے سکتے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مرکز ہے ہمارا مرکز صوت القرآن سیری، ضلع باغ آزاد کشمیر، یہ میرا گاؤں ہے، یہاں پر ہے یہ، اور اس میں بھی یہی کمرہ ہے۔ یہ دو جگہ پہ ہم نے کمرہ لگایا تھا، یہاں بچے کچھ کم ہیں لیکن کمرہ وہی ہے، دیکھیں یہ وہی سائز ہے، یہاں اس کی تصویریں انہوں نے کم بھیجی ہیں، اور یہ جو ہے مرکز صوت القرآن باغ آزاد کشمیر، یہ میرا نمبر بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ دو مراکز ہم بنانا چاہتے ہیں، اور آلریڈی یہاں پر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور ہمارے ہی پروگرام ہے یہ، یعنی القراءت اکیڈمی کا جو باغ کا سیٹ اپ ہے اس کو ہم صوت القرآن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ رمضان میں بھی ہم نے کچھ ڈونیشن کی اپیل کی تھی، آپ لوگوں نے دی تھی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں زرین بھائی، ان کا علاقہ ہے آزاد کشمیر میں بڑی باڑی چترا ٹوپی، وہاں پر انہوں نے زمین وقف کی اور یہ مسجد تعمیر کرنا شروع کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ مسجد کا کام ہوتا چلا گیا، اور یہ مسجد بن چکی ہے، الحمدللہ یہ مسجد مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے تعاون پچھلے سال کیا تھا، اور یہ بن چکی ہے مسجد، اور یہ مسجد کا اندرونی حالت یعنی اندرونی حال ہے یہ، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا فینسی کام کروایا، گاؤں دیہات میں اتنے اعلیٰ پیمانے پہ کام کروایا۔ میں 2-3 دن پہلے گیا ہوا تھا، دوبارہ بھی میں دیکھ کے آیا ہوں، ماشاءاللہ بہترین کام اس کے اوپر ہوا ہے۔ یہاں پر بھی بچے الحمدللہ اہل محلہ کے پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پر 3 معلمات پڑھا رہی ہیں، 3 معلمات قرآن پاک پڑھاتی ہیں بچوں کو، اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ تیسری مسجد ہے ضیاء مسجد سیری، ضلع باغ آزاد کشمیر، یہ ابھی تک زیر تعمیر ہے، اور تھوڑا التواط اس لیے ہو گیا تھا کہ اس کی کافی سارے تقریباً 10 لاکھ روپے کے قریب ہم نے بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد جو مہنگائی ہو گئی اس کی بنا پہ کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ کافی حد تک ہو چکا ہے۔ یہ کام شروع ہوا تھا اس کا، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ یہ پرانی تصویریں ہیں، یعنی اب شروع کیا تھا ہم نے، یہ الحمدللہ ابھی جو اس کی کیفیت ہے مسجد کی، یہ اس کا یعنی بن کے اس میں پینٹ وغیرہ بھی ہو چکا ہے۔ یہاں مولانا رضوان ضیاء صاحب ہے، اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ہمت کی اور بڑا بہترین انداز سے مسجد بنائی ہے۔ اصل میں دن کو مجھے یاد نہیں رہا ان سے تصاویر مانگنا، اور انہوں نے رات کو ابھی تصویریں بھیجی ہیں، تو یہ آپ دیکھیے رات کی، اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا بہترین کام کروا دیا، لیکن ابھی کچھ کام اس کا باقی ہے، اس کے اوپر بھی تقریباً 15 لاکھ روپے لگا ہے، مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا سا کام اس کا ابھی رہتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ دونوں مساجد مکمل۔ تیسرا یہ ہے کہ تعمیر مکان برائی یتامہ، ضلع باغ آزاد کشمیر، دیر کوٹ میں یہ جگہ ہے۔ یہ پچھلے رمضان میں ہمیں ایک عزیز ہیں انہوں نے بتلایا کہ ایک فیملی ہے جس کے سربراہ فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا بیٹی اور ایک بیوہ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس وقت لوگوں سے درخواست کی تھی، اور انہوں نے الحمدللہ تعاون کیا تھا، اور اس حالت میں مکان موجود تھا، یعنی چھت تھی اس کی، دیواریں کھڑی تھیں، اور اس کے علاوہ پلستر نہیں تھا، اور دروازے کھڑکیاں نہیں تھیں، اور یہ دیر کوٹ کے بالکل ٹاپ پہ ہے، اور بہت زیادہ ٹھنڈا علاقہ ہے، برف باری ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو الحمدللہ احباب نے تعاون کیا تھا اس میں، القرآن انسٹیٹیوٹ ملتان نے بھی تعاون کیا، کوئی دوست احباب نے کیا، اور اس کے ساتھ الحمدللہ یہ مکان پورا ہو چکا ہے، یعنی اس میں ابھی ہمیں کوئی خرچہ مزید نہیں ہے، یہ پورا ہو چکا ہے، یہ اس کیفیت میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ، اور اس کے اوپر خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں آیا تھا، اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی، یہ الحمدللہ تقریباً کوئی 3 کے 3.5 لاکھ روپے میں اس کا جو
मेंटेनेंस है वो हो चुकी थी। और अब आइए, यानी ये जो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाए ना सारे, ये हैं आज़ाद कश्मीर के प्रोग्राम। यहाँ पर 1 महीने का जो हम इस्लामाबाद से इनको सैलरीज़ और कंस्ट्रक्शन के जितने पैसे भेजते हैं ना, वो तकरीबन सैलरीज़ की मद में जाते हैं 1,44,000 रुपया। यहाँ से ज़रीन भाई को आप जानते होंगे, उनके अकाउंट में जाते हैं। तो होता ये है कि ये वहाँ पे हमारा जो टीम है उनको उन पे करते हैं, यानी ये मंथली हमारे यानी रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। ये जो बिल्डिंग के अखराजात हैं ये अभी तक हमारे पास आए नहीं है कि हम ये काम शुरू करें। अगर आप में से कोई बिल्डिंग बनाने में तावन कर सकता है तो वो भी आप रमज़ान में करें। और अगर जो डोनेशन जाती है और वहाँ से आमदन कितनी है, सिर्फ मरकज़ सौतुल कुरान भोंट जो इस्लाम नगर है, वहाँ से हमें 4,700 रुपये बच्चों की फ़ीस आती है हर महीने। हमारे पास अकाउंट में हर चीज़ मौजूद है। तो 1,44,000 44,000 1,44,000 पर मंथ यहाँ से जाता है। तो जो हम रमज़ान में कलेक्ट कर लेते हैं पूरे साल का, दोस्त अहबाब आप उसमें शामिल हों, ताकि खिदमत कुरान और उस गरीब इलाके में जहाँ पर शिर्क व बिदअत बहुत ज़्यादा है, तो दावत व तौहीद के ज़रिए, तालीम के ज़रिए लोगों में इनकलाब पैदा किया जाए। तो इसमें भी आप हिस्सा डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं अल-क़िराअत ऑनलाइन अकेडमी। जिस ऑनलाइन अकेडमी में आप लोग पढ़ते हैं, उसके हमारे प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम 4 हैं। एक है अंडरस्टैंड कुरान क्लासेस है हमारी, और एक है अंडरस्टैंड हदीस क्लासेस, और नंबर 3 है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और नंबर 4 है डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट मैंने बहुत कम करवाई है। अब इसमें हमारे पास तकरीबन 5 से 600 के करीब स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कुरान क्लास में हैं, पूरा साल रहते हैं। और अंडरस्टैंड हदीस जो है इसमें हमारे पास तकरीबन कोई 50 के करीब स्टूडेंट्स हैं, या अभी थोड़े कम हुए हैं लेकिन रमज़ान में मज़ीद हो जाएँगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर तक अभी तक 80 से 100 के करीब लोगों ने ट्रेनिंग मुकम्मल की है। डाइट मैनेजमेंट में हमारे पास 400-500 लोग गुज़रे हैं इसमें से। अब इसमें से पेड स्टूडेंट्स जो है ना वो 20 टू 30% हैं, और अंडरस्टैंड हदीस में भी 30 टू 40% लोग फ़ीस दी है उन्होंने। पूरे साल की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो अभी ट्रेनिंग हुई है इसमें 30 टू 40 लोगों ने यानी फ़ीस दी है। और डाइट मैनेजमेंट हमने करवाई थी, तो उसमें 5% लोगों ने फ़ीस दी। और अनपेड जो है ना ये आपके सामने ही है सर। तो और हमारा उसूल ये है कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं। जो फ़ीस दे सकते हैं, अफ़ोर्ड करते हैं, वो देते हैं। उनमें से भी कुछ बसा औक़ात सुस्ती कर जाते हैं, और जो फ़ीस नहीं दे पाते, तो हम उनको भी पढ़ाते हैं, ताकि ये बड़े होके अपनी ज़िंदगी को तो ठीक करें ना, अपने अक़ाइद, अपने नज़रियात, अपनी इबादत, अपने मामलात, अपनी दुनिया आख़िरत ठीक करें। और अगर उनमें से कोई फ़ीस दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ता रहे। और उस सिलसिले में फिर ये होता है कि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ शामिल हों, और सदक़ात, खैरात और बाकी मामलात में भी हिस्सा डालें। अगर आपके ज़रिए कोई एक आदमी पढ़ गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया था कि ए अली, अगर आपके हाथ पे एक बंदा ठीक हो गया तो ये 100 सुर्ख़ ऊँटों से बेहतर है। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर मैंने पैसे खर्च करने हो तो सबसे बेहतरीन मसरफ़ कौन-सा है? मद कौन-सी है? तो उन्होंने फ़रमाया कि तालीम। क्योंकि अगर आप किसी बंदे को रोटी दे के देंगे, वो खा के बस ठीक है 2 घंटे के बाद फिर भूखा हो जाएगा। अगरचे वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर एक आप किसी बंदे को ना पढ़ा देते हैं, वो रोटी कमाने के काबिल बन जाएगा। सिर्फ़ रोटी कमाने के काबिल नहीं, बल्कि दुनिया व आख़िरत की कामयाबी। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाया करते थे, रोटी खाने से ज़्यादा अहम तालीम हासिल करना है। इसलिए कि रोटी खाने से आपका जिस्म ठीक हो जाता है और दुनिया में आप गुज़ारा कर लेते हैं। लेकिन इल्म हासिल करने से, बिलख़ुसूस किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करने से आपकी आख़िरत बनती है। तो इस सिलसिले में तक़रीबन एस्टीमेट हमारे अकाउंट का ये है कि अगर आप देखें तो अ, हमें 50 लाख रुपए तकरीबन 1 साल का पड़ता है इन सारे एक्सपेंसेस का। उसमें से तकरीबन 15 टू 20% हमें फ़ीस से आ जाता है। बाकी जो है ना वो हम रमज़ान में कोशिश करते हैं दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल हों, स्पॉन्सर कर लें किसी टीचर को, या आप हमारे स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर लें, या कोई एक प्रोजेक्ट बना दें मिल-जुल कर, खुद जाकर अपने हाथों के साथ। तो इसमें बरकत पड़ जाएगी, मिल-जुल के काम करेंगे।
اور چہ جائے کہ ہم لوگوں سے ڈونیشن لیں، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم فیسیز کے ساتھ اپنے ایکسپنسیز کو میٹ کریں۔ تو میری آپ میں سے ان تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے جو آلریڈی ہمارے پاس ریگولر پڑھ رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ فیس نہیں دے پائے، رمضان میں کم از کم آپ کوشش کریں کہ فیسیں ادا کر دیں، اور یا پھر ڈونیشن کی مد میں آپ دے دیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکیں۔ اور اگر آپ تعاون کرنا چاہیں تو یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اور یا پھر ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات کا بہت زیادہ خیال رہے کہ یہ جو آپ کو پتہ نہیں، یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے، کیونکہ ہمارا ادارہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اگر آپ ان میں سے کسی ایک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ نہ لازمی طور پر مجھے یا ہمارے جو ادارے کی ذمہ داران ہیں سارا قریشی صاحبہ، آپ ان کو لازمی مطلع کریں کہ میں نے فلاں اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے، یہ اس کا ریفرنس ہے۔ ہم گروپس میں اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں گے تو وہاں ساتھ ہم ایک لنک بھی شیئر کر دیں گے ریفرنس فارم کا، اس کو آپ فل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو آج اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سال کے بعد صرف رمضان میں ہم چھوٹا سا سیشن کرتے ہیں ڈونیشن کے حوالے سے، اس کے علاوہ نہ ہم کسی سے چندہ مانگتے ہیں، نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جس طرح خود بھی ہنگامی حالات میں بوقت ضرورت فنڈ ریزنگ کی ہے، تو اتنا ہی کرنا مقصد ہے بس، تاکہ مل جل کے دین کے کام کو اور دنیا کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے ہم خود بھی تیار ہوں، دوسروں کو بھی تیار کریں، غریب لوگوں کو سہارا دیں۔ ایک آدمی کو اگر آپ پڑھا دیں گے تو وہ آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، اور ماہ رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب اور باعث بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔